اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جواب ملا، اے آدم اے آدم اے آدم، ابھی تو پانی اور مٹی کے درمیان تھا، ابھی تیرا جسم نہیں بنا تھا، ابھی تیرے جسم کے بنانے کے اندر کبھی کوئی سوچا نہیں تھا۔ اے آدم، جس وقت تجھے بنانے کو میں نے سوچا تجھے بناؤں، اس سے قبل تو جانتا ہے میرے پاس کیا تھا؟ آدم نے عرض کی، یا مالک مولا میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے آدم، تیرے جسم کے بنانے سے قبل میں نے محمد الرسول اللہ کے نام کو رکھا ہوا تھا۔ ختم نبوت کے حوالے سے جو اس موضوع کو اپنا گفتگو سخن بنانا، وہ اس لحاظ سے ہے کہ حال ہی میں ہمارے ملک کے چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے اوپر کچھ باتیں ایسی کہیں کہ جو ہر ایک مسلمان کے کلمہ گو کے دل کو مجروح کرتی ہوئی گزری، کہ جس نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام قرآن مجید نے دی، اور جس نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی خود پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہوئی، جس نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر 1,24,000 پیغمبر نے مختلف طریقوں سے نازل ہونے والے صحیفوں، نازل ہونے والی کتابوں سے اس خالق کائنات نے ارشاد فرمائی، تو آج بھلا اس نبی کی ناموس پر آج کا کوئی بے غیرت اٹھ کر زبان درازی کرے، کوئی اٹھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر اپنی انگلی کھڑا کرے، تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو بنایا، اس کا امتی بنایا، اور پھر اس پر بے شمار مرتبہ شکر عظیم ہے رب تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سنی مسلمان بنایا۔ بات دراصل یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تم میں سے کسی کے یہ کچھ نہیں لگتے، لیکن یہ مجھ رب ذوالجلال کے پیارے رسول ہیں۔ کثیر آیات کریمہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، کہ میرے بعد اس کائنات کے اندر کوئی اور دوسرا نبی تشریف نہیں لائے گا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اب لفظ خاتم النبیین کی تشریح اور تفسیر آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ لفظ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے آنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بھی آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے
پیغمبر اور نبی بھی تشریف لے کر آئے، ان تمام رسولوں کا میں سردار ہوں، ان تمام رسولوں کا میں سردار ہوں، اور ان تمام نبیوں کا میں خاتم ہوں، یعنی کہ تمام نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آج یہ سمجھ لیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ جس نبی پر نبوت کے دروازے آئندہ کے لیے بند کر دیے جائیں، جس نبی کے آنے کے بعد نبوت کے دروازے بند کر دیے جائیں، اس نبی کے آنے کے بعد اور کوئی نبی تشریف لے کر نہ آئے، جس نبی کی گواہی قرآن پاک دے رہا ہے، جس نبی کی گواہی اللہ کے پیغمبر اور نبی دے رہے ہیں، اٹھائیں تورات، اٹھائیں انجیل، اٹھائیں زبور، اٹھائیں آپ صحیفے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے، ان کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی دیگر نبیوں کو، دیگر پیغمبروں کو، دیگر رسولوں کو اگر کسی کو رسالت ملی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے صدقے ملی ہے، اگر کسی کو نبوت ملی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے صدقے ملی ہے، اگر کسی کو پیغمبری ملی ہے تو وہ حضور محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ بلکہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، جس وقت زمین پر بھیجا گیا اور آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی، استغفار کی، مالک مولا میری توبہ قبول کیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور انسان کا معنی ہی یہی ہے، انسان نسیان سے ہے، نسیان کا معنی ہوتا ہے بھولنے والا، بار بار بھولنے والا، انسان ہی بھولتا ہے۔ ہمارے پیغمبر، ہمارے باپ جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اگر بھول سکتے ہیں تو آج کا انسان کیوں نہیں بھول سکتا؟ آج کا انسان بھی بھول سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر زمین پر تشریف لے کر آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کے وسیلہ پیش کرنے سے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھے پہلی وحی بھیجی ہے، ما محمد ما من محمد، تو یہ جانتا ہے جس محمد کا وسیلہ پیش کیا ہے دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں، حدیث مبارکہ دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں، جس محمد کا وسیلہ پیش کیا ہے کیا تو اس محمد کو جانتا ہے؟ کیا تو اس نبی کو جانتا ہے کہ وہ نبی کون ہے؟ آپ عرض کرنے لگے مالک مولا میں اور تو کچھ نہیں جانتا، اور تو کچھ نہیں جانتا، فقط یہ جانتا ہوں جب مجھے جنت میں لے جایا گیا میں نے اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھا، عرش معلیٰ کے تخت کے پایوں پر شہید نام لکھا ہوا دیکھا۔ نام کیا تھا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ فرمانے لگے، رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو نے سچ پڑھا ہے کہ میں نے وہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، میں جان گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ جس کا نام رب تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ لگا دیا ہے، بس بے شک میں نے بھی اسی نام کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جواب ملا اے آدم اے آدم اے آدم ابھی تو پانی اور مٹی کے درمیان تھا، ابھی تیرا جسم نہیں بنا تھا، ابھی تیرے جسم کے بنانے کے اندر کبھی کوئی سوچا نہیں تھا۔ اے آدم جس وقت تجھے بنانے کو میں نے سوچا تجھے بناؤں اس سے قبل تو جانتا ہے میرے پاس کیا تھا؟ آدم نے عرض کی یا مالک مولا میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم تیرے جسم کے بنانے سے قبل میں نے محمد الرسول اللہ کے نام کو رکھا ہوا تھا۔